السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ تاریخ کا ایک عبرتناک منظر۔ جب معتصم باللہ اپنی زنجیروں اور آہنی زنجیروں اور بیڑوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا، کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھا لو۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں، مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تأسف سے جواب دیا، بہت افسوس کے ساتھ، کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ دنیا اکٹھی کرنے کو، مال و متاع جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والوں سن لو، اگر پرشکوہ محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم کمخاب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بغداد کو کیوں روندتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی؟ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں گنتی۔ اگر ہم ذرا سے بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کرو، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل کی تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تانسین جیسے گوبے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تن آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوار شاعروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی ہے، وہ کسی قسم کا کوئی عذر نہیں جانتی۔ آپ اپنی تیاری سے کتنا اشتغل کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اس کا پھل آپ کو آگے چل کر کے ضرور ملے گا۔ اس لیے تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر ہمیشہ آگے کی طرف نظر کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم۔